نہ گیا مینڈیٹ ہے خاص طور پہ پرائرٹی کے ساتھ خواتین کا وہ واپس کیا جائے اور پورے پاکستان میں ایک چوری کا نظام اس کو مسلط کیا جا رہا ہے. اس پہ میں 2 شارٹ کامنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم چور کا پیچھا کریں گے. جو مینڈیٹ چور ہیں ہم ان کا پیچھا کریں گے اور اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے فیصلے کو بڑی دیواروں اور پردوں کے پیچھے بیٹھنے والے چند لوگ جن کو آپ آر اوز کہیں ڈی آر اوز کہیں اور اے آر اوز کہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مینڈیٹ کسی اور کو دے دیں. وہ اپنے دادا جی کی خیرات نہیں کر رہے تھے, سوغات نہیں بانٹ رہے تھے. ان کو صحیح کام کرنا چاہیے تھا. جنہوں نے نہیں کیا آج نہیں تو کل وہ پکڑے جائیں گے, ڈیفینیٹلی پھڑے جائیں گے. دس از ون. دوسرا یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے وہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے. جو اسپیکر نے اگر اجلاس طلب کیا تو وہ ایک دفعہ پھر میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ آئین پڑھ لیں. اس لیے کہ اجلاس بلانا اور پروروگ کرنا یعنی اس کو طلب کرنا اور اس کو ختم کرنا یہ آئین میں لکھا ہوا ہے صرف سربراہ ریاست کا اختیار ہے. اسپیکر کدھر سے سربراہ ریاست آ گیا؟ ایک اختیار اسپیکر کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر صدر ایک دفعہ اجلاس بلا لے اور اس کو پروروگ صدر نہ کرے تو درمیان میں وہ صرف اجلاس ایڈجرن کر سکتا ہے. اور یہ بات اس کیس میں مقدمہ لڑنے کے لیے گیا تھا عمران خان کی گورنمنٹ کی طرف سے. جو سوری والی ججمنٹ ہے قاسم سوری, اس والی ججمنٹ کے اندر بھی جو رولنگ تھی اس کے اندر بھی یہ سوال موجود ہے اور وہ صرف اسپیکر پروروگ کرنا اختیار ہے, صدر کا کال کرنا صدر کا اختیار ہے. صدر نے کیا کیا ہے؟ صدر نے سمری واپس کر دی ہے کہ آپ غیر آئینی کام کر رہے ہیں. میں سمری پہ بعد میں جاؤں گا, پہلے میں بتاتا ہوں غیر آئینی کام نہیں ہوا. یہ جو فیڈرل سٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشن کا اس کو توڑ دیا گیا ہے. فیڈرل سٹرکچر کانسٹیٹیوشن میں ہمارا جو پرچم ہے وہ بھی شامل ہے. پرچم ستارہ اور ہلال کا ایک پورشن آپ نے دیکھا وہ سفید ہے. سفید مائنورٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو مائنورٹی کی سیٹیں ملنی تھی وہ نہیں دی گئی. اس لیے جو اس وقت جاتی عمرہ یا رائے بینڈ والا بابا لاڈلا ہے اس کی بیٹی کا انتخاب غیر آئینی ہے اس لیے کہ اسمبلی پوری نہیں ہے, پنجاب اسمبلی پوری نہیں ہے. اور اس کا ثبوت آج الیکشن کمیشن میں ہیئرنگ ہے کہ کیا سیٹیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. سیٹیں ابھی ملنے کا سوال پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن میں, تو کیسے حکومت بن سکتی ہے پنجاب کی؟ اس لیے اس حکومت کو پاکستان تحریک انصاف مسترد کرتی ہے. اس اجلاس کو جس میں غیر آئینی اجلاس کو جس میں اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو اجلاس اب بلایا جا رہا ہے قومی اسمبلی کا, اس سے پہلے یہ فیصلہ ہونا بڑا ضروری ہے. جو ہماری سیٹوں کا فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کرے گا یا اس کو فائنل سپریم کورٹ آف پاکستان, وہ فیصلہ پہلے ہونا چاہیے. اور آج 20واں دن ہو گیا الیکشن کو. آپ نے دیکھا کہ جو آئینی طور پر جن کے نوٹیفیکیشن تھے کانجو کی سیٹ 20ویں دن اس کو 19ویں اور 20ویں کی رات کو, یہ چوری پتہ ہے رات کو ہی ہوتی ہے نا ساری جگہ, دن کو کوئی چور آئے گا گھر والے جاگ رہے ہوتے ہیں, تو وہ چوری جو ہوئی یہ تاریخی چوری ہے کہ 20 دن بعد بھی نتائج ابھی تک نکل رہے ہیں اور نتائج ابھی تک تبدیل ہو رہے ہیں اور سارے نتائج وہ بابا لاڈلا کی پارٹی کے حق میں جا رہے ہیں. یہ نظام اس طرح نہیں چلے گا. اس لیے الیکشن کمیشن آنکھیں کھولے, اپنی کان کھولے اور ہماری بات سنیں. جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سب نے دیکھا کہ پاکستان میں معاشی بحران ہے, بحران بڑھتا جا رہا ہے. یہ کہتے تھے اسحاق ڈار آ گیا اور ڈالر نیچے لے آیا, نہیں آئے ڈالر نیچے اور اوپر چلا گیا ڈالر. اس لیے معاشی بحران بھی تب دور ہوگا جب ایک ایسی گورنمنٹ جس کو پاکستانی تسلیم کریں, ووٹر تسلیم کریں, دنیا بھی اس کو تسلیم کرے. تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پاکستان کے اندر اس وقت ہیجان ہے, لوگوں کو پریشانی ہے, کل 7 روپے 30 پیسے کی بجلی اور بڑھا دی ہے, اس سے پچھلے ہفتے گیس بڑھا دی گئی تھی, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ایک فری فال ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں غربت میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر انڈیکس برباد ہو رہا ہے اور جو سٹیبلٹی ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ خراب ہو رہی ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے
لوگوں کے ووٹ کے متبادل کوئی اپنی مرضی پاکستان میں لاگو کر کے حکومت چلا لے گا تو یہ خام خیالی ہے، حکومت نہیں چلے گی۔ اس لیے میں 4 مطالبات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پیش کرتا ہوں۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کر کے حقیقی ریزلٹس جو 8 فروری کو ہوئے تھے، 9 فروری والا الیکشن ہم مسترد کرتے ہیں، وہ بحال کیے جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو فرضی مقدمات ہیں، منہ کی کھانی پڑی ہے اس سسٹم کو جس نے سزا دی تھی عمران خان کو، ایک سزا، دوسری سزا، تیسری سزا، اب اگر چوتھا کوئی فرض جرم لگتا ہے یا 104واں کوئی فرض جرم لگتا ہے، قوم اس کو پھر مسترد کرے گی۔ اس لیے یہ فرضی مقدمات فوری طور پہ ختم کر کے عمران خان کو رہا کیا جائے، اس لیے کہ ان میں کچھ ہے ہی نہیں۔ تیسرا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی غیر آئینی طور پہ جو بیٹھا ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ سمیت، اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ غیر آئینی جب تک ہاؤس پورا نہیں ہوگا، جو اجلاس ہوگا غیر آئینی ہے، جو الیکشن ہوگا غیر آئینی ہے، جو گورنمنٹ امپوز کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ غیر آئینی ہے۔ اور چوتھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ضمیر کی قیدی، جس میں گور بانو جو ہماری کھڑی ہیں، آپا، ان کی جو بیٹی ہے عالیہ حفظہ سمیت، ان سب کو فوری طور پہ رہا کیا جائے، اور جو لوٹا ہوا چوری کردہ مینڈیٹ ہے وہ لوگوں کی تمناؤں کے 5 کروڑ سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں۔ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کریں نا، بتاؤ کس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں؟ 5 کروڑ میں سے آدھے سے زیادہ باقیوں سے، سارے ملا کے اس سے بھی زیادہ باقیوں سے، جس جگہ ووٹ پڑے ہیں اس جگہ کو آپ کہیں ہم ان کو اقتدار نہیں دیتے تو باقی کو کون مانے گا پھر؟ اور مجھے امید ہے کہ جو فیصلے ہیں الیکشن کمیشن کے، ان میں جو آج نواز شریف والا کیس آرگو کر کے ہم نکلے ہیں شہزادہ گستاصف کی طرف سے، اس میں الیکشن کمیشن کچھ تو لاج رکھے گا میرٹ کی یا بیلٹ کی۔ بیلٹ کو بلٹ کے ذریعے تبدیل کر کے کسی جگہ کوئی استحکام نہیں آ سکتا۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں 1947 میں جتنے فیصلے ہوئے تھے پاکستان میں شامل ہونے والے علاقوں کے، کراچی کی اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے، بلوچستان کے جرگے نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے، جو گاندھی اور سرحدی گاندھی، ان کے مقابلے میں قائد اعظم نے ریفرنڈم لڑا، اور اس وقت NWF اور آج کا جو خیبر پختونخوا ہے صوبہ، اس کے لوگوں نے اکثریت سے اور بھاری اکثریت سے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان میں شامل ہوں گے۔ کوئی علاقہ کسی نے فتح نہیں کیا ہمارے لیے۔ یہ سارے کے سارے علاقے قائد اعظم کی شخصیت اور ان کی سیاست، ان کی طرز حکومت اور ان کے خیالات، آئین، جمہوریت، انسانیت کے لیے ان کی خودداری اور ان سب جو اصول ہیں بنیادی، ہمارا جو بیسک اسٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کے مطابق یہ فیصلے ہوئے تھے، تب پاکستان بنا تھا۔ اس کو آگے بھی اسی طرح چلایا جا سکتا ہے۔ کوئی نہ ڈنڈا کام آ سکتا ہے کسی کے، اور نہ دھاندلی کام آ سکتی ہے۔